حجر اسود کا بھی میں نے ذکر کیا. حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے, ٹھیک ہے, اور اسے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایک جگہ نصب فرما دیا تھا, ٹھیک ہے. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, بتائیے. حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود کو چوم کر یا استعلام کر کے شروع کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعلام. حجر اسود کا بوسہ لینا کیا کہلاتا ہے؟ استعلام. جو کہ اگر موقع لگے تو قریب سے جا کے کیجئے, نہیں تو دور سے بھی اشارے سے بھی ایسے کر کے استعلام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. اور یہ عورتوں کے لیے تو بدرجہ اولا یہی بہتر ہے کہ وہ دور سے ہی استعلام کر لیں, کیونکہ بہت ازدحام ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, تو مرد و زن کا اختلاط بھی نہیں ہونا چاہیے, بچنا چاہیے, ہے نا. اللہ پاک کو محتاط لوگ بہت زیادہ پسند ہیں, ٹھیک ہے. حجر اسود جنت سے آیا, بچی نے صحیح کہا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. اب ابن آدم کے گناہوں نے اسے کیسا کر دیا؟ یہ کیسا نظر آتا ہے؟ سیاہ, بلیک سٹون, ٹھیک ہے جنت کا پتھر. تو سوچو وہ جگہ کیسی ہوگی کہ جہاں ابھی جنت نہیں گئے نا, لیکن جنت کا پتھر تو دیکھ لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کا پتھر تو دیکھ لیا نا. ایک اور جنت کا پتھر بھی وہاں موجود ہے, مقام ابراہیم, اس کی بھی ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن جب طوفان نوح آیا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا؟ وہ پانی جو ہے, وہ جو سیلابی ریلا تھا, جو طوفان تھا, وہ اپنے ساتھ اسے بہا کے لے گیا. تو اللہ کے حکم سے وہ ایک پہاڑ میں محفوظ ہو گیا. وہ کون سی جگہ تھی؟ جبل ابو قبیس. نام لو, جبل ابو قبیس. پھر بولو, جبل ابو قبیس. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ جبل ابو قبیس میں محفوظ ہو گیا. پھر 606 عیسوی میں, کون سی عیسوی میں؟ 606. ہاں جی, 606 عیسوی میں ایک بہت پیارا واقعہ ہوا. بس آج یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ کے لیے مشکل بھی نہ ہو. کیا ہوا کہ اب جب دوبارہ تعمیر ہوئی تو قریش مکہ نے, یعنی ہر قبیلہ, مختلف قبائل تھے وہاں پر, کسٹم کیا تھا کہ مختلف ٹرائبس تھے, قبیلے تھے یعنی عرب میں, تو ہر قبیلہ چاہتا تھا بھائی میں نصب کروں. کتنا بڑا اعزاز ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ حجر اسود کو لگا دیا. کچھ پتہ ہے آپ کو اس حوالے سے؟ بتائیے. پہلے تمام قبیلوں کی لڑائی ہوئی تھی کہ ہم اسے نصب کریں گے, تو ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ جو پہلے اس صحن میں پہنچے گا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے تھے. سبحان لیکن اللہ. پھر بھی انہوں نے ایک چادر لی اور تمام قبیلے, 4 قبیلے تھے پورے, ان کو نا کونیاں پکڑا دی اور اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا. کیا پکڑا دیے؟ کونے, ہے نا. ایک چادر لی, حضور کی حکمت عملی دیکھیے. ایک چادر لی, سینٹر میں کیا رکھا؟ حجر اسود رکھا. اور سارے جو سردار تھے چاروں, بھائی وہ تو لڑ رہے تھے, بڑی خونریزی ہو جاتی. حضور کی آپ تدبر دیکھیں, حکمت عملی دیکھیں. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ چاروں کونوں کو چاروں سردار پکڑ لیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق و امین, ان کو سب بہت مانتے تھے, ہے نا. یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن ان کی مانتے تھے. دیکھو, پہلے اپنی ذات کو لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنانا ہے, یعنی ہمارے دشمن بھی ہمارے لیے اچھا سوچیں, اچھا کہیں. کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کرنا چاہیے, ہر کسی کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے فرینڈز کے ساتھ اچھا رہنا ہے. کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے, ٹھیک ہے بیٹا. تو سب نے حضور کو ہی حکم مانا, سردار مانا, ان کی بات پہ عمل کیا, مشورے پہ, اور پھر کونے پکڑ لیے, کارنرز پکڑ لیے, اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کے اس کو لیفٹ کارنر پہ جو ہے وہ لگا دیا, نصب کر دیا. اور آج تک اس کے ارد گرد چاندی کا حالہ ہے, جو آپ کو وائٹ سلور نظر آتے ہیں نا, وہ چاندی کا 1 فٹ کے قریب حالہ ہے. اور سینٹر میں کیا ہے؟ حجر اسود. حجر اسود جو چمک رہا ہے, اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بوسہ لے. اور آپ کو پتا ہے بیٹا, قیامت کے دن یہ پتھر ہماری سفارش بھی کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں بھائی. تو کوشش کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو بغیر لڑائی جھگڑا کیے, دوسروں کو دھکا دیے, حجر اسود کا بوسہ لے لیں. اور جو طواف ہے اس کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے, حجر اسود سے ہی طواف کا آغاز کیا جاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو تو بتائیے. سب سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا, بچوں میں سے کوئی کچھ سنائے گا, کچھ کہنا چاہتا ہے تو مجھے بتائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شہر مکہ مکرمہ سے اتنی محبت تھی کہ جب
کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستا دیا کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، تو جب آپ ہجرت مدینہ المنورہ کرنے لگے تو آپ کی نگاہوں میں، اشک بھری نگاہوں میں نا، انہوں نے صحابہ کرام سے کہا، شہر مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شہر مکہ، اگر یہ مجھے کفار تنگ نہ کرتے، مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا۔ اللہ اکبر، حضور مکے سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے لیے ہولی پلیس ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ساتھیوں آپ سے بھی ہم اجازت لیں گے، اور آج ہم نے حجر اسود کے تعلق سے بات کی، ملتزم کے تعلق سے بات کی، یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں، اور کوئی بچہ، مجھے لگتا ہے بچوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، بھائی آپ لوگ انوالو ہو جائیے نا، آپ بھی کچھ کہیے۔ اور ایک چاندی کا ہلکا ہوتا ہے، میں اس کا نام بھول گیا، ہاں لیکن وہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کے نیچے جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس میں سے پانی نکلتا ہے جس کے نیچے ہلکا تو میں نے ابھی بتایا، آپ ذکر کر رہے ہیں میزاب رحمت کا، وہ پرنالہ ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ یہ کچھ دکھائیے مجھے، مائک دیجیے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو، کیونکہ یکے بعد دیگرے حج و عمرہ کرنا فکر اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ شاباش، کہیے سبحان اللہ، کہیے جی۔ بچوں آج کچھ سمجھ آیا؟ کیسی رہی آج کی نشست؟ تو ہمیں کون کون سے آج کے یعنی آج کے جو پروگرام کا جو مورل ہے، یعنی جو ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے، جو لیسن، جو میسج ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے، اور حجر اسود کا جو معاملہ تھا وہ بھی سرکار دو عالم نے اپنی حکمت سے، تدبر سے جو ہے اس کو حل فرمایا، ٹھیک ہے، اور تنصیب فرما دی، اور وہ جو لڑائی تھی اس لڑائی کو روک دیا۔ یعنی لڑائی کا جواب لڑائی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو کتنے بڑے لیڈر ہیں کہ آپ نے، اور آج کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی ایسے ہی تدبر سے فیصلے کرنے چاہیے، یعنی سب کو ساتھ ملا کے، ہے نا، سب کی رضامندی کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کیا جائے کہ جس پہ سب راضی بھی ہوں اور جس پہ کوئی خون ریزی بھی نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا بھی آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کا یہ ہے حجر اسود ہے، یہ جنت کے یاقوت میں سے ایک ہے، یہ نہ آگ میں جلتا ہے اور نہ پانی میں ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ ایسا پتھر ہے کہ یہ جنت ہے نا بھائی، اس کے اپنی کچھ بات ہے، صحیح ہے۔ تو آج ہم نے اس کے حوالے سے ذکر کیا، اور یہ سفارش بھی کرے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار حجر اسود کے بوسے لینے کی جو ہے وہ سعادت ملے، توفیق ملے، اور اگر نہیں تو ہم استلام کر کے، یعنی دور سے بھی ہم حجر اسود کے بوسے لے سکیں، اور با ادب حاضری ہم سب کو نصیب ہو بار بار۔